اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج 22 جمادی الاخری جمادی الثانی اسلام کی ایک عظیم ہستی اور خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بنتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کسی کی پیدائش یا وفات کا دن منانے کا دین نہیں ہے۔ البتہ اس دن کی مناسبت سے کسی کی یاد آ جانا یہ بھی اس تعلق کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ تو 22 جمادی الثانی یہ جمادی الاخری امت مسلمہ کے اس محسن کی یاد دلاتا ہے کہ جنہیں رحمت دو جہاں، رحمت کل جہاں نبی مکرم سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان قرار دیا۔ عربی خطبہ جمعہ میں ہم اکثر یہ حدیث مبارک سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت کے لیے میری امت میں سے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، مہربانی کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ تو ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، خصوصاً نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بڑے کون تھے، کیسے تھے، تاکہ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھا جا سکے۔ اور آپ کی ذات گرامی قدر تو ایسی ہماگیر اور عالمگیر شخصیت ہے کہ صرف نوجوان نسل ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ آپ سے رہنمائی، آپ کی سیرت طیبہ سے آج کے دور کے مطابق رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط یہاں اس طرح پایا جاتا ہے کہ یا تو ان شخصیات کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اپنی فلسفیانہ بحثوں کے اندر الجھے رہتے ہیں اور اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی ان بڑی بڑی ہستیوں کا بھی، جو محسن امت ہیں، ان کا بھی تعارف بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حد ہے۔ دوسری حد یہ ہے کہ ان کی سیرت یا ان کا دن برائے نام منا لیا جاتا ہے، ایک رسمی خانہ پوری کے انداز میں بس ذکر کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہاں رک کر ان دونوں انتہاؤں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہی ہم اپنے بڑوں کو بائی پاس کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان کو فراموش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ امت کے لیے بڑی ناکامی اور امت کے لیے خسارے نقصان کی بات ہے کہ اپنے بڑوں کو وہ بالکل بائی پاس کر کے ان کو بے حیثیت سمجھ کے معاذ اللہ، یا ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کھوٹ پیدا کر کے اگر امت آگے نکلنا چاہے تو نہ نکل سکے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں مہاجرین صحابہ کی تعریف کی، جہاں انصار صحابہ کی تعریف کی، وہاں اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں جو قیامت تک مسلمان آئیں گے ان سب کی بھی ایک وجہ سے تعریف یہ بھی کی ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دل میں ان بڑوں کے بارے میں کوئی بدگمانی، کوئی کھوٹ اور کوئی بغض نہ پیدا ہونے دینا۔ ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت الرؤوف الرحیم انک انت العزیز الحکیم۔ تو اپنے بڑوں سے قلبی تعلق رکھنا، بالخصوص صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام میں بھی خلفائے راشدین سے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن و حدیث سے ان کی عظمت ثابت ہے، جسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، جو ابوبکر صدیق کے نام و لقب سے مشہور ہے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے،
آپ کے والد محترم، ان کا اصل نام عثمان ہے، آپ کی والدہ محترمہ ان کا اسم گرامی سلمہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر یعنی حضرت عبداللہ ابو بکر یہ مشہور ہیں ابو بکر کی کنیت سے۔ لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے، یہ دونوں القابات حضور نے آپ کو عطا فرمائے۔ صدیق کا لقب عطا کیا جب حضور کی آپ نے تصدیق فرمائی، ایمان بھی قبول کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے میں نے جن کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، کوئی دلیل طلب کی، کچھ سوچا، کچھ مجھ سے پوچھا، لیکن صدیق نے بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے سنتے ہی فوراً ایمان قبول کر لیا، تصدیق کی، معجزہ معراج کی تصدیق کی کہ چند گھڑی میں، چند لمحوں میں زمین سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اللہ آج اس کو یہودیوں کے پنجوں سے رہائی عطا فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، چند لمحوں میں مکہ مکرمہ سے فلسطین اقصیٰ پہنچ جانا، وہاں سے پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، ساتویں آسمان عرش معلی تک پہنچنا، چند لمحوں میں واپس آ جانا، اس کی کون تصدیق کر سکتا ہے؟ لیکن صدیق اکبر کا ایمان حضور کے ارشاد پر ایسا پختہ ایمان تھا کہ سنتے ہی فوراً اس کو تسلیم کیا اور اس کی تصدیق فرمائی، اور بارگاہ نبوت سے صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ تو آج اگر یہ کہا جائے کہ دین میں کامیابی ہے، اسلام میں نجات ہے، اسلامی طرز تجارت میں برکت ہے، حضور کی سنت میں نور ہے، تو یہ باتیں آج کتنا مسلمان ان باتوں پہ عمل کرتا ہے اور کتنے ان کی تصدیق کرتا ہے؟ آج صدیق اکبر کے ایمان کی پیروی کی، ایمان کی نقل کی امت کو ضرورت ہے کہ جیسا آپ حضور کی ہر بات پر صدق کے دل سے ایمان تھا، اسی ایمان کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ عتیق کا لفظ بھی ملا، عتیق جہنم سے آزادی کا لقب، جہنم سے رہائی کا لقب۔ اسی طرح آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت شروع میں تلاوت کی گئی جس میں ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، اور ہجرت سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ 13 سال کی کم و بیش مکی زندگی، بلکہ مکی زندگی سے بھی پہلے، حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی تو ہمیں شواہدات ملتے ہیں کہ صدیق اکبر بچپن میں ہی حضور کے ساتھ تعلق تھا۔ ظاہر ہے ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی جائے پیدائش ہے، ایک ہی قوم اور ملت ہے، تو بچپن سے حضور کے ساتھ یارانہ ہے، دوستی ہے، مصاحبت ہے۔ جوان ہوئے ہیں تو تب بھی حضور کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ سیدہ اماں خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا سب سے پہلے، نبوت کے اعلان سے بھی پہلے، تو اس نکاح کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت شامل ہے۔ اس رشتہ ہونے کے اندر بھی، اس پورے معاملے کے اندر بھی صدیق اکبر ہمارے نبی کے ساتھ ہیں، اور حضرت عباس اس چیز کی گواہ ہیں، اس چیز کی روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اس نکاح میں بھی صدیق اکبر کا ساتھ ہے۔ پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بالغ مردوں میں، بچوں میں، چھوٹوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور بالغ مردوں میں صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے حضور کے حکم پر آپ نے اسلام سے متعلق تقریر کی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر، اسلام کا پہلا خطبہ دینے والا صدیق اکبر حضور کے حکم پر، اور جب آپ نے وہ تقریر کی تو دشمنان اسلام نے آپ پہ حملہ کیا، زد و کوب کیا، اتنا زخمی کیا کہ آپ کے قبیلے والوں کو آپ کی موت کا یقین ہو چلا تھا کہ صدیق اکبر اب شہید ہو گئے۔ کافی دیر بعد جا کر، کئی گھنٹوں کے بعد جا کر شام کو جب آنکھ کھلی، ہوش آیا، تو سب سے پہلے حضور کا پوچھا
کہ بتائیے میرے نبی کیسے ہیں، محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے اپنی جان کی تو فکر کرو، کچھ کھا پی لو، نہیں مجھے حضور کے پاس پہلے لے کر چلے، اگر میرے نبی خیریت سے ہیں تو کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر ساری زندگی اللہ کے نبی کی خدمت مال و جان سے کرتے رہے، مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اب پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے۔ حضور کے نبوت کے اعلان سے پہلے مکے کے امیر سرداروں میں، بڑے بڑے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح قریش مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فیصلے کرواتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی لوگ زمانے جاہلیت میں پیش ہو کر اپنے مسئلوں کا حل نکالتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جا کر اس سے جھگڑے کا حل، اس کو ثالث بنانا، یہ کسی ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا، کسی مقام رتبے والے کو بنایا جاتا ہے۔ تو ان سے لوگ فیصلے اپنی امانتیں رکھواتے۔ اگر کوئی مالی امانت رکھوانی ہوتی تو لوگ صدیق اکبر کی گواہی کو قبول کرتے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی تمام گناہوں سے پاک تھے۔ صدیق اکبر بھی ان میں سر فہرست اللہ کے نبی کے بعد کہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ جو برائیاں عرب معاشرے کی گھٹی میں پڑی تھی، جن کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا بلکہ فخر سمجھتا تھا، جیسے آج بھی اس معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں جن کو لوگ فخریہ طور پر بیان بھی کرتے ہیں، ہے وہ جرم، ہے وہ گناہ، لیکن ان گناہوں پر انسان فخر کرتا ہے۔ تو گناہ پہ فخر کرنا یہ گناہ سے بدتر ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا تھا، شراب، جوا، جھوٹ، دھوکہ، جعل سازی، شرک و بدعت کرنا، بے حیائی کا ارتکاب کرنا، اس قسم کے سارے گناہ اس معاشرے میں مکمل طور پر پائے جاتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کو اللہ نے ایسی پاکیزہ فطرت عطا کی تھی کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے گناہوں سے پاک تھے۔ صدیق اکبر بھی ان میں شامل تھے۔ اور پھر آپ کا ایک مقام یہ بھی تھا کہ لوگ آپ سے خوابوں کی تعبیر بھی پوچھنے آتے تھے۔ اللہ نے آپ کو تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ ان کے حسب اور نسب کئی نسلیں آپ کو زبانی یاد تھی، پورے خاندانوں کے شجر نسب آپ کو یاد ہوتے تھے۔ اسی طرح قریش کان صدیقا لہ فی الجاہلیہ، صدیق یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ پورے زمانہ جاہلیت میں جب بھی لوگ آپ کو سچے کے نام سے پکارتے تھے، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رفیق بھی وہ عطا فرمائی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، لیکن آپ کے نقش قدم پر حضور بھی صادق کے لفظ سے معروف تھے، مشہور تھے۔ صدیق اکبر بھی صادق کے لقب سے معروف تھے۔ حضور کے پاس بھی لوگ امانتیں رکھواتے تھے، صدیق کے پاس بھی لوگ امانتیں رکھواتے تھے، حضور سے بھی لوگ فیصلے کرواتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مشہور فیصلہ ہر بچے کو یاد ہے، صدیق اکبر سے بھی لوگ آ کر فیصلے کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضور کے نقش قدم پر صدیق اکبر کو چلایا نبوت کے اعلان سے پہلے بھی۔ اسی طرح جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ نے اس حضور کے حکم پر اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ عشرہ مبشرہ، 10 خوش نصیب بشارت والے صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ وہ 10 صحابہ کرام جن میں چاروں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ ان 4 کے علاوہ 6 صحابہ کرام اور ہیں۔ اب دیکھیے ان 6 میں سے 5 صحابہ کرام وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت اسلام پر ایمان لائے ہیں۔ 3 تو خلفائے راشدین ہو گئے صدیق اکبر کو نکال کے، اب 4 خلفائے راشدین، ان کے علاوہ 6 عشرہ مبشرہ ہیں۔
تو یہ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا تھا، بعد میں تو قافلہ بنتا گیا اور لوگ شریک ہوتے رہے۔ کسی کام کی بنیاد رکھنا اصل میں مشکل ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی بھی کارنامہ ہے، ابتدا کرنا مشکل ہے، کیونکہ بنیادوں میں خون دینا پڑتا ہے، خون جگر دے کر بنیاد رکھنی پڑتی ہے، مشکل کام ہوتا ہے، ہر کوئی اتنی ہمت نہیں کرتا۔ تو جن صحابہ کرام نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، ان میں سے جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا کی، ان 6 میں سے 5 تو وہ ہیں جو صدیق اکبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر بہت سارے غلاموں کی تعداد ہے، وہ صحابہ جن کو لوگوں نے پکڑ کے غلام بنایا، غلامی میں جکڑے ہوئے تھے۔ کئی ایسے صحابہ کرام، ایسے مسلمان جو غلام تھے صدیق اکبر ان کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت بلال حبشی بھی ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ امت جانتی ہے۔ بلال حبشی کا جو آقا تھا، اس آقا کو منہ بولے دام دیے، جو اس نے منہ سے نکالے صدیق نے جیب سے نکال کے اس کے منہ پہ مارے کہ یہ پیسے منہ مانگے، اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے چلا گیا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تم اس کالے بلال کو خریدنے کے لیے اتنی بڑی رقم دے رہے ہو۔ لیکن صدیق اکبر زبان حال سے کہتے تھے کہ تم بلال کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اللہ رسول بلال کے باطن کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے نزدیک تو بلال کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کے ہاں بلال کی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ وہ بندہ مومن ہے، اسلام کے مجاہد ہیں، اسلام کے داعی اور مبلغ ہیں۔ تو بڑی تعداد میں آپ نے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ اور ایک مرتبہ حضور نے پوچھا بلال صدیق تمہاری خواہش کیا ہے، دلی خواہش کیا ہے؟ تو فرمانے لگے میری دلی خواہش یہ ہے کہ پیسہ دولت میری ہو اور خرچ کرنے والا میرے نبی کا ہاتھ ہو، یعنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں اور آپ میرا مال لٹاتے رہیں، بیوی میری، بیٹی میری ہو، صاحبزادی میری ہو، اور وہ زوجہ حضور کی، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، حضور کی زوجہ، پوری امت کی والدہ محترمہ ہے۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ نگاہ میری ہو اور چہرہ میرے پیغمبر کا ہو، کہ ہر وقت میں اپنی نگاہوں کو خیرہ کرتا رہوں، اپنے دل کو سکون دیتا رہوں اپنے نبی کے دیدار مبارک سے۔ اللہ نے یہ تینوں خواہشات بدرجہ اتم پوری فرما دی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی فضیلت پہ، جن کی پاک دامنی پہ اللہ نے قرآن اتارا، ایک پوری تاریخ ہے اسلام کی ان سے متعلق۔ پھر اللہ نے مال کیسا خرچ کروایا کہ صدیق اکبر ایک ایک پائی اللہ کے نبی کے حکم پر اسلام کے لیے نچھاور کر دی، ایک گھر میں ایک پائی بھی نہیں چھوڑی، ایک گمڑی گھر میں نہیں چھوٹی، سب کچھ۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے تعاون کرو، تو تمام صحابہ کرام نے کوشش کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کریں، حضور کے حکم کی تعمیل کریں۔ اور حضرت عمر فاروق کو یقین تھا کہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنا 50% سارا مال و دولت اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئی تو آپ نے 50% نہیں، 60 70 80 90% نہیں، 100% اپنا مال و دولت جو اس وقت موجود تھا 100% حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس دن عمر فاروق بولے کہ ابوبکر آپ سے نیکی میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ اور حضور نے پوچھا کہ ابوبکر اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ اور یہ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی حضور کے صحابی، ان کی بیٹیاں بھی حضور کی صحابیات، اور ان کے ماں باپ حضور کے دونوں صحابی، والدہ بھی حضور کی صحابیہ، والد بھی حضور کے صحابی۔
اور صرف بیٹی صحابیہ نہیں بلکہ ام المؤمنین ہیں. یہ فضیلت کسی اور کے حصے میں نہ آ سکی. اور جو یہ خواہش تھی کہ نگاہ ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کیسی پوری فرمائی کہ بچپن سے ساتھ رکھا. پھر 13 سال مکی زندگی میں ہر مشکل گھڑی میں صدیق اکبر حضور کے آگے کھڑے ہوتے اور اپنا سینہ پیش کرتے. جو پتھر حضور کو لگتا، صدیق کی کوشش ہوتی کہ وہ پتھر میرے نبی تک نہ پہنچے، میرے سینے پہ آ کے لگ جائے. مکی زندگی میں ایسے رہے. مدنی زندگی گزری تو صدیق اکبر، بدر کا مارکا اسلام کا بڑا مارکا تھا. اور میں یہاں نوجوان دوستوں کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر جس میں 313 یا 15 کے لگ بھگ صحابہ کرام شریک تھے، دوسری طرف دشمن 1000 سے زیادہ تھا. 3 ساڑھے 3 گنا دشمن کی طاقت زیادہ تھی. ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں. حالت یہ تھی کہ یہ مسلمان روزے سے تھے، بھوکے پیاسے. پاؤں میں کسی کے پاس جوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی خالی ہاتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. دشمن کو، ابو جہل کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ وہ جس طریقے سے وہ آ رہے تھے بدر کے میدان میں، وہ جنگ کا طریقہ نہیں لگتا تھا. ان کا طریقہ بتا رہا تھا کہ ہم تو فتح کا جشن منانے جا رہے ہیں. ناچنے والیاں ساتھ ہیں. پوری رات شرابیں چلتی رہی، ناچ گانے ہوتے رہے اور گانے بجانے کے آلات سے موسیقیت پیدا کی جاتی رہی. جشن کا سما تھا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ کل بدر کے میدان میں ہماری فتح یہ 100% یقینی ہے. یہ چند مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. تو گویا کہ یہ بدر کا جو مارکا تھا یہ گویا کہ موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا. یہ کوئی جنگ نہیں تھی. جنگ ایسے نہیں ہوتی جیسے آج فلسطینی چند نہاتے، دوسری طرف پوری دنیا کا کفر ہے. اسے جنگ نہیں کہتے. جنگ برابر کی قوتوں میں ہوا کرتی ہے. تو انہیں یقین تھا کہ ہم جیتیں گے اور مسلمانوں کو اللہ کی رحمت پہ یقین تھا. اس وقت بدر کے مارکے میں سب سے زیادہ خطرے میں جو ذات تھی وہ تھی رحمت دو جہاں کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دشمن کا مین ہدف حضور کی ذات اقدس تھی. اور جو صحابہ حضور کے جتنے قریب تھے سب سے زیادہ موت کا خطرہ ان صحابہ کرام کے تھا. اور ہماری معلومات میں یہ اضافہ ہونا چاہیے کہ بدر کے پورے مارکے میں جو جرنیل اسلام کے حضور کے ساتھ جڑ کے حضور کی حفاظت کرتے رہے اس جرنیل کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف پہلا دن کو تمام صحابہ کرام نے آرام کیا. صدیق اکبر پوری رات حضور کے حجرے مبارکہ کا اس خیمے کا صدیق اکبر کھڑے ہو کے پہرا دیتے رہے. دن گزرا تب بھی پہرا دیتے رہے. بدر میں یہ ہوا، احد میں حضور کے دندان بھی شہید ہوئے. خوفناک مارکا تھا. کئی صحابہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن جن چند خوش نصیبوں نے حضور کا ساتھ احد کے میدان میں بھی نہیں چھوڑا تھا، اس میدان میں صدیق اکبر سب سے پیش تھے. تو پوری زندگی یہ نگاہ صدیق کی تھی اور چہرہ نبی پاک کا تھا. دنیا سے رحلت فرمائی. دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اللہ نے صدیق اکبر کو جہاں یار غار بنایا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ابھی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا. صدیق اکبر کی صحابیت قرآن میں بیان ہو رہی ہے. جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق تم میرا غم مت کرو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وہ غار کی راتیں سفر ہجرت، ایک لمبا سفر، ایک طویل عشق و محبت کی لازوال داستان ہے. صرف سفر ہجرت کی بات کریں تو شاید کئی دن لگ جائیں اس کے تفصیلات کو سمجھنے اور بیان کرنے میں. یہ مبالغہ آرائنی حقیقت ہے کہ وہ اتنا عظیم سفر تھا کہ اسی لیے عمر فاروق جو کہ سمجھتے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، وہ کہتے تھے کہ صدیق کیا تو آپ اور میں ایک معاملہ نہ کر لیں. معاملہ یہ کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں
اور جو ہجرت کی راتوں میں آپ نے حضور کی خدمت کی نیکی کی ہے وہ مجھے عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہجرت کی راتوں میں جو حضور کی کا جو تعلق تھا، اس آج بھی آپ جائیں پتہ چل جائے گا اس پہاڑ میں غارے سور میں اوپر پہنچنے تک کتنے جوان نکل کے اوپر پہنچتے ہیں، مشکل کٹھن راستہ ہے۔ اور اس زمانے میں جب دشمن پیچھے لگا ہے، صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس غار تک پہنچایا اور پھر پیچھے پورا گھرانہ چھوڑ دیا۔ یعنی پورا گھرانہ صدیق اکبر تو ان کو اللہ کے سپرد ہی کر کے آ گئے تھے، اس لیے کہ دشمن کو پتا تھا کہ ابو بکر کے ساتھ حضور نے ہجرت کی ہے، تو لہٰذا پیچھے پورا گھرانہ غیر محفوظ ہو گیا، ان سب کی زندگیاں داؤں پہ لگ گئی۔ لیکن وہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محفوظ کیا۔ صدیق اکبر یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے کہ اپنے نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے اپنا پورا گھرانہ بھی شہید ہو جاتا تو صدیق کو قبول تھا۔ اور صرف صدیق کو قبول نہیں تھا بلکہ صدیق اکبر کے گھرانے کو بھی یہ بات قبول تھی۔ عام طور پہ ہوتا ہے گھر کے سربراہ نیک ہیں، قربانی کا جذبہ ہے، ایثار، لیکن گھر والے ساتھ نہیں دیتے۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ بھی اس سفر میں قربانی دینے کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ صدیق کی نگاہ، نبی کا چہرہ غار سور کے اندر بھی یار غار بھی رہے، اور جب وصال ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ، اب یوں اللہ کے نبی کی قبر مبارک ہے، سر مبارک ہے، قبلے کی طرف سر مبارک ہے، پیچھے صدیق کی قبر ہے، گویا کہ حضور کے کا دیدار آج بھی عالم برزخ میں اس جنت کے ٹکڑے میں اللہ اپنے صدیق کو، اپنے حبیب کا دیدار آج بھی کروا رہا ہے۔ اور جس کو حضور نے جنت ڈکلیئر کیا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جتنی زمین کا ٹکڑا ہے، اس کو زمین مت سمجھنا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس لیے آج بھی وہ ریاض الجنہ ہے، وہاں حدیث مبارک آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری کی توفیق دے۔ اور صدیق اکبر اس جنت کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی کے وساطت اور وسیلے سے وہاں مزے لے رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر بچپن سے ساتھ، جوانی ساتھ لگائی، عمر مبارک بھی حضور کی کم و بیش 63 برس تھی، صدیق اکبر کی بھی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی۔ علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، آپ سرچ کیجئے مل جائیں گی، ہم خدمت میں پیش کر سکتے ہیں آپ کی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفات اور جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، حضور کی پیروی میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی وہ عطا فرمائی۔ حضور سب سے زیادہ مہربان رحمت للعالمین تھے، تو صدیق اکبر حضور کے بعد سب سے زیادہ رحمت فرمانے والے تھے۔ ایمان میں نبی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، ان کی پیروی میں صدیق اکبر ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ یہ تعلق ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صدیق اکبر کا حضور سے تو تعلق ہو لیکن آپ کے اہل بیت اور آل رسول سے تعلق نہ ہو۔ یہ ایک مستقل باب ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے اور حضور کے اہل بیت سے، آل رسول سے کتنا گہرا محبت اور ادب کا تعلق تھا۔ آج نامعلوم لوگ کہاں کہاں سے بدگمانیاں پیدا کر دیتے ہیں، تاریخ کے چیتڑے اٹھا کر قرآن و حدیث اور صحیح روایات کو بالا تاغ رکھا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا گہرا تعلق صرف صدیق اکبر کا نہیں تھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوری فیملی، آپ کا پورا خاندان، ان کا حضور کے پورے خاندان سے جو محبت اور عقیدت اور احترام کا تعلق تھا، کبھی اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے خدمت میں اپنی گزارش کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں صرف ان بڑوں کا نام لینے والا نہ بنائیں بلکہ ان بڑوں کے اس سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو خلافت صدیقی سے رہنمائی لینے کی توفیق دیں، وہ غیرت، وہ ایمانی جرت جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی، آج ہم مسلمانوں کو وہ نصیب ہو جائے۔ جیسے صدیق اکبر امت کے خیر خواہ تھے، ایسے اللہ ہم سب کو آپس میں دوسرے کا خیر خواہ بننے کی توفیق دے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔